صدقہ کی نفی ہے اور صدقہ میں استعمال ہے کئی وجوہ کا، یہاں مراد زکوٰۃ ہے۔ فیترجح اول حدیث کو ترجیح دی جائے گی، ثانی بات واما المفصل ظاہر نص کی تعریف بھی احکام کی بیان ہو گئے۔ تیسری لفظ مفسر وہ لفظ ہے جس کا معنی مراد ظاہر ہو اور اس میں احتمال طویل کرو نہ احتمال تفصیل کا، جیسے سجد الملائکہ، یہ ملائکہ جو ہے میری سے یہ اس میں احتمال تفصیل کا بھی ہے کہ بعض فرشتوں نے کیا ہو سیدھا، بعض نے نہ کیا ہو، اور احتمال طویل کا بھی ہے کہ زمین کے فرشتوں نے صبح کیا ہو اور آسمان کے فرشتوں نے شام کو کیا ہو، لیکن بعد میں کلہم اجمعون نے احتمالی تخصیص کو بھی ختم کیا اور احتمالی طویل کو بھی ختم کیا، تو کلو اجمعون کے بعد اب یہ نص نہیں رہا بلکہ کیا ہو مفسر۔ مفسر ما وہ لفظ ہے ظاہر المراد بھی کہ معنی مراد ظاہر و لفظ ہے بے بیان بذریعہ بیان کے من قبل المتکلم، اور وہ بیان خود متکلم نے کیا ہو، بحیث لا یبقى معه کہ اس بیان کے بعد باقی نہ ہو نہ احتمال طویل کا نہ احتمال تفصیل کا۔ فسجد الملائکہ اس میں احتمال تخصیص کا تھا کہ بعض نے کیا ہو بعض نے، اور احتمال طویل کا ہے کہ کیا ہے سیدھا تو سب نے، لیکن بعض نے صبح، بعض نے دوپہر کو، بعض نے شام کو، اچھا لیکن کلہم اجمعون اس نے احتمالی تخصیص طویل اثر۔ اچھا فاسم الملائکہ اسم ملائکہ کا ظاہر ہے عموم میں لیکن احتمال تخصیص کا قائم ہے، فانصد باب تخصیص کا باب دروازہ بند ہوا اس قول باری تعالیٰ سے کلہم، پھر باقی تھے احتمال طویل کا۔ طویل کیا ہے؟ تفریقہ فی السجود کہ بعض نے صبح کیا ہو بعض نے شام کو کیا ہو، فانصد باب طویل کا دروازہ جو ہے وہ بند ہوا بقولہ اجمعون۔ بات سمجھ میں آئی؟ وفی شرعیات اور مسائل میں اس نے کہا تزوجت امرأۃ، تو تزوجت امرأۃ یہ ظاہر ہے اور نص نکاح میں، لیکن اس میں احتمال نکاح صحیح کا بھی ہے کہ تزوج تو ابدا، اور مطلقی کا بھی ہے الی شہر، لیکن جب کہا الی شہرنا تو اب یہ نص مفسر ہوا کس کے اندر؟ متعا کے اندر۔ اذا قال تزوجت فلانتان شهران بكذا یعنی بدرہم، تو یہ قول کہ تزوجت یہ ظاہر ہے نکاح میں لیکن احتمال مطلقی کا قائم ہے، فبقول شهران فسر المراد به، اس نے اس کو مفسر بنایا کہ اب یہ متعہ ہے نکاح نہیں ہے، فقلنا هذا متعة وليس بنکاح۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسری مثال لو قال لفلان علی الف، یہ نص ظاہر ہے وجود الفاظ، لیکن اس میں احتمال ہے کہ یہ الفاظ میں نے غسل کی ہے یا اس کی امانت ہے، تو میں نے تفسیر کی کہ میں نے یہ غلام خریدا ہے، اب یہ مفسر ہوا، اب احتمال نہ غسل کا ہے نہ احتمال امانت کا، یا من ثمن هذا المتاع، تو یہ قول علی الف یہ نص وجوب الف میں، لیکن احتمال تفسیر کا باقی ہے، وبقولی من ثمن هذا الحق یا من ثمن هذا المتاع بین المراد به، اس نے بیان کیا کہ وہ الفا غصباً نہیں ہے، عاریتاً نہیں ہے، امانتاً نہیں ہے، بلکہ شرعاً ہے۔ فیترجح المفسر علی النص، حتی موقع پر وہ الفا لازم نہیں ہے، الا عند قبض العبد او المتاع، جب تک عبد و مکان کو قبض نہیں۔ وقوله لفلان علی الف یہ ظاہر ہے اقرار میں اور نص فی نقص البلد، واذا قال من نقص بلد كذا فلان شہر کے ملک کی روپے یترجح المختصر علی النص ولا يلزمه نقص البلد، یعنی جب میں یہ کہوں لفلان علی الف تو میرے پر وہ الف واجب ہو گئے جو گجرا والا میں شامل ہے، لیکن اگر میں کہتا ہوں لفلان علی الف درہم افغانی تو عملی سے وہ نقص بلد جو نص تھا وہ ختم ہوا، مفسر کو ترجیح ہے یعنی افغانی دے گا۔ وَأَمَّا الْمُحْكَمُ وَهُوَ مَا زَادَ قُوَّةً، محکم اس لفظ کا نام ہے جس کا معنی ظاہر ہو اور اس میں احتمال طویل کا بھی نہ ہو، تخصیص کا بھی نہ ہو اور نص کا بھی۔ محکم وہ لفظ ہے جس کا معنی مراد ظاہر ہو اور اس میں احتمال نہ تخصیص کا ہو نہ احتمال طویل کا ہو اور نہ احتمال نص کا ہو۔ مزداد قوت علی المفسر بحیث لا یجوز خلافه اصلا، جیسے
ان اللہ بکل شیء علیم، اس میں نہ کوئی تعویل ہے، نہ تفسیر ہے، نہ نسخہ، اور ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، ٹھیک ہے. اور پھر دیکھو اربعۃ اخرى تقابلها، پھر ان چار کے لیے جو ظاہر نص مفسر محکم ہے، اربعۃ اخرى، چار اور ہے جو ان کا مقابل ہے. ظاہر کا مقابل خفی ہے، نص کا مقابل مشکل ہے، مفسر کا مقابل مجمل ہے، محکم کا مقابل متشابہ. وضد الظاہر الخفی، ظاہر کی ضد خفی ہے، نص کی ضد مشکل ہے، مفسر کی ضد مجمل ہے، محکم کی ضد متشابہ ہے. اب خفی چونکہ ظاہر کی ضد ہے اور ظاہر میں ظہور سب سے کم تھا کہ معنی ظاہر ہو مگر لفظ کا شوق و وضوحی نہ ہو، تو اسی طرح خفی کو کہتے ہیں جس کا خفا کم ہو. کم کا معنی یہ ہے کہ باعتبار لفظ کی نہیں ہے بلکہ باعتبار امری خارج کے ہیں. خفی ما وہ لفظ ہے خفی المراد بھی کہ معنی مراد پوشیدہ ہو، بعارض امر خارج سے، لا من حیث صیغہ، نہ باعتبار لفظ کے. جس طرح السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اب یہاں تو قرآن کریم نے بتایا کہ سارق مرد اور عورت کا ہاتھ کاٹو، لیکن سارق کے علاوہ عرب میں دو نام اور ہے، ایک کا نام ہے طراش جیب تراش، اور ایک کا نام ہے نقاش کفن کش. ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں ان دونوں کا جیب تراش کا نام طراش کے ساتھ اور کفن کش کا تسمیہ نقاش کے ساتھ اس لیے خفا پیدا کیا کہ آیا حکم قطعی کا ان کو شامل ہے یا نہیں. تو سارق کے لفظ میں خفا نہیں ہے، خفا امر خارج سے آیا، وہ کیا ہے؟ تسمیہ جیب تراش اور کفن کش کا جدا نام کے ساتھ، جدا نام ہے طرار و نقاش. تو یہ آیت کریمہ خفی بنا طرار و نقاش میں. اب خفی کا حکم یہ ہے کہ ہم غور کریں گے کہ طرار اور نقاش میں سارق سی کمی ہے تو پھر تو فقطعوا کا حکم ثابت نہیں ہوگا، اور اگر زیادتی ہے تو پھر حکم ثابت ہوگا. تو ہم نے طرار میں اضافہ دیکھا، زیادت دیکھی، کیونکہ سارق تو ایک نوع غفلت کے ساتھ مال چوری کرتا ہے اور طرار بیدار مالک سے چوری کرتا ہے، تو اس کا ہاتھ کاٹا ہے. اور نباش کے اندر کمی موجود ہے کیونکہ سارق تو نائم سے چوری کرتے جو زندہ ہے اور نباش مردہ ہے. مثال فی قولی تعالی والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما فإنہ ظاہر، یہ تو ظاہر ہے سارق میں لیکن خفی ہے فی حق الطرار والنباش. وكذلك قول تعالی الزانیۃ والزانی، الزانیۃ والزانی، یہ تو زناکار میں جو اتیان پہ قبول کرتا ہے اس میں تو ظاہر ہے، لیکن یہاں ایک اور ذات ہے جو مسمہ ہے بسم ناظر جس کا نام لیتی ہے. تو یہاں الزانیۃ والزانی کی آیت خفی ہوئی لوٹی میں، نہ اس وجہ سے کہ نفس لفظ زانی میں خفا ہے بلکہ ہم نے خارج کی وجہ سے جو تسمیہ ہے لوٹی کا بے اس میں نا خفی فی حق لوٹی ولو حلف لا یاکل فاکہۃ، ایک آدمی نے قسم اٹھائی کہ میں فاکہہ نہیں کھاؤں تو فاکہہ بے اعتبار نفس لفظ کے تو ظاہر ہے، لیکن یہاں ایک پھل ہے جو مسمہ ہے جدا نام کے ساتھ، اس کا نام ہے عنب، اس میں یہ خفی ہے اس میں. اچھا ولو حلف لا یاکل فاکہۃ، یہ ظاہر ہے فیما ان پھلوں میں یتفقہ بہ جو دوسرے کھانے کو ہضم کرے، خود ان میں غذائیت نہ ہو، اور خفی ہے فی حق العنب والرمان کیونکہ ان میں غذائیت ہے. خفی کا حکم یہ ہے کہ طلب کرو حتی یزول عنہ الخفا، حتی کہ خفا ظاہر ہو جائے. خفا زیادت کی وجہ سے ہو تو فقطعوا کا حکم ثابت کرو جیسے کہا، اور خفا نقصان کی وجہ سے ہو تو فقطعوا کا حکم ثابت نہ کرو جیسے نباش. وَأَمَّا الْمُشْكِلُ، وَأَمَّا مشکل وہ لفظ ہے جس میں خفا آیا اور نفس لفظ، تو
چونکہ خفا نفس لفظ کی وجہ سے آیا ہے تو خفا قوی ہے، اس لیے یہاں تحمل بھی کرنا پڑے گا اور پھر طلب بھی کرنا پڑے گا۔ ہر کی مشکل ہے، یہ وہ لفظ ہے ازداد خفاء جس کا خفا زائد ہو لا خفاء خفی کأنہ بعد ما خفی الاسامے، گوئے کی مشکل خفا الاسامے کے بعد حقیقت دخل فی اشکالہ، اس کا معنی میں ہم شکلوں میں داخل ہوا وہ مثال مثالی اور اپنے امثال میں حتی لا ینال المراد الا بالطلاق خامتا، پہلے اس کا معنی جو ہے وہ طلب کرو، اور طلب کرنے کے بعد آپ کو کئی ہم شکل معنی ملیں گے تو آپ معنی مراد میں تعامل کرو کہ کون سا مراد ہے تاکہ ممتاز ہو جائے معنی مراد اپنے امثال میں۔ وَنَذِيرُهُ ما فی الافکار فی الافکار، تو لحم اور انڈے اور پنیر میں خفی ہے، کیونکہ ادام اس کو کہتے ہیں جس سے لقمے کو رنگ چڑھے، اور انڈے میں پنیر میں اور سوکھی گوشت میں رنگ نہیں ہے، تو آیا اس کے کھانے سے انسان خالص ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو پہلے ہم ادام کی معنی طلب کریں گے، اور طلب سے جب معنی متعدلہ حاصل ہو جائے جس میں معنی مراد تأمل سے معلوم کرے۔ پہلو ظاہر یہ ظاہر ہے پھر خل سرکہ میں، کیونکہ اس سے لقمے کو رنگ چڑھتا ہے، وہ دبس اور شیرہ میں، لیکن مشکل ہے پھر لحم والبیض والجبن، کیونکہ اس سے لقمے کو رنگ نہیں چڑھتا۔ حتی یطلب معنی الانصدام، پہلی انصدام کا معنی طلب کریں گے، پھر تعامل کریں گے کہ یہ معنی لحم بیض اور جبن میں موجود ہے املا، تو ان میں موجود نہیں ہے۔ ثم فوق المشکل المجمل، مشکل تو دو چیزوں سے معلوم ہوتا تھا، طلب اور اس کے بعد تعامل سے، اور مجمل میں خفا اتنا قوی ہے کہ نہ طلب سے معلوم ہوگا نہ تعامل سے، جب تک متکلم بیان نہ کرے کہ میرا مراد یہ ہے۔ وَهُوَ مَحْتَمَلُ وُجُوهًا، جو اس میں استعمال کئی معنی کا فسر بحال، وہ اس بھی ہے لا يوقف على المراد بھی کہ جو معنی مراد اس کے ساتھ اس پر اطلاع نہیں ملتی الا ببیان من قبل متکلم، مثال اس کے شریعت میں حرم الربا، تو ربا کا معنی زیادت ہے، اور ہر زیادت تو حرام نہیں ہے، تو ہم نے تأمل کیا نص میں تو نصوص سے معلوم ہوا کہ ربا زیادت اس وقت حرام ہے جہاں عوضین کا جنس اور قدر ہے۔ مفہوم ربا سے زیادت مطلقہ ہے، اور زیادت مطلقہ تو مراد نہیں ہے، بلکہ مراد وہ زیادت ہے جو خالی عوض ہو، 1 روپے کے بدلے میں 2 روپے، وہ 1 روپے زائد ہے اور عوض نہیں ہے۔ اچھا جی، فی بیع المقدرات المتجانسہ، بیچ بیع ان چیزوں کی سے جو قدر والے کو اور جن سے کو مقدرات سے مراد مکیلات نہیں، اور لفظ میں دلالت نہیں ہے، نفلا ینال المراد بالتعامل، تعامل سے بھی معنی مراد حاصل نہیں ہے۔ ثم فوق المجمل، تو وہ حدیث نے بیان کیا الحنطۃ بالحنطۃ، پھر فوق مجمل کی خفا میں متشابہ ہیں، متشابہ وہ ہے کہ بیان متکلم کبھی متوقع نہ ہو، مثال متشابہ کا جیسے حروف مقطعات اوائل سور۔ حکم مجمل و متشابہ کا یہ ہے کہ ہم اعتقاد رکھیں گے حقیقت المراد میں کہ جو معنی مراد ہے وہ حق ہے حتی یاتی البیان من المتکلم۔ فصل فی ما یترک به حقائق الالفاظ، وہ قرائن جس سے الفاظ کی معنی حقیقی متروک ہو جاتے ہیں، وما وہ قرائن یترک به جس سے ترک کیے جاتے ہیں لفظ کی معنی حقیقی، وہ قرائن 5 نوع ہے۔ احدها دلالت العرف، دلالت یعنی عرف اس بات پر جاری ہو کہ یہ معنی مراد نہیں، جس طرح ایک آدمی نے کہا واللہ لا آکل رأسا، میں نہیں کہوں گا رأس، تو عرف میں جو رأس متعارف ہے وہ رأس ہے اونٹ کا، بھینس کا، گائے کا، بکری کا، یہ مراد ہے۔ تو اس کے بعد اگر کوئی چڑی کا سر کا ہے وہ حادث نہیں ہے، کیونکہ عرف میں اس کا کھانا مستعمل نہیں، ٹھیک ہے۔ تو رأس کا معنی حقیقی تو راس العصفور کو بھی شامل ہے، لیکن راس العصفور متروک عرفن ہے، اس لیے یہاں حالف جو ہے مابقی رؤوس کی کہانی سے حالف ہوگا، راس العصفور کی کہانی سے حالف نہیں ہوگا۔ ایک یہ دلالت العرف،
وذالک لأن ثبوت الاحکام، احکام کا ثبوت الفاظ سے وہ بسبب دلالت لفظ کے ہیں اس معنی پر جو مراد متکلم کا ہے. تو جب معنی متعارف بین الناس ہے تو یہ معنی متعارف دلیل ہے کہ یہ مراد ہے ظاہرا، اسی پر حکم مرتب ہوگا. لو حلف لا یشتری راسا فهو علامہ، راس مراد وہ رکو سے تعارف الناس جو لوگوں میں متعارف ہے. فلا يحنس براس العصفور والهمامة والجاسوس. وكذلك لو حلف لا يأكل بيضا لا يأكل بيضا، کسی نے کہا میں انڈا نہیں کھاؤں گا تو انڈا بے اعتبار حقیقت کی تو بیض العصفور کو بھی شامل ہے، لیکن عرف میں کون سا انڈا مستعمل ہے؟ جو مرغی کا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر جاسوس نے اونٹ کا انڈا کھایا تو خالص نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. لو حلف لا يأكل بيضا كان ذلك للمتعارف فلا يخلص بتناول بيض العصفور والهمام. ٹھیک ہے، سنو بھائی، ایک ہے حقیقت، ایک ہے مجاز، ایک ہے حقیقت قاصرہ. حقیقت تو آپ کو معلوم ہے کہ استعمال لفظ کا موضوع ہے، اور مجاز معلوم ہے کہ استعمال لفظ کا غیر موضوع ہے. لیکن حقیقت قاصرہ اس کو کہتے ہیں کہ لفظ روزہ وہ مفہوم کلی کی ہے، اور اس مفہوم کلی سے تمام جزیات مراد نہ ہو بلکہ بعض ہو. جس طرح یہاں لا کلو بیزن، تو بیزن تو انڈے کے لیے ہے اور یہ مفہوم کلی ہے، یہ شامل ہے ہر جاندار کے انڈے کو. لیکن یہاں مراد بیع العصفور والحبیز العصفور والامامہ خارج ہے، باقی مراد ہے. تو یہ نہ حقیقت ہے نہ مجاز ہے بلکہ حقیقت قاصرہ ہے. اس سے ایک بات معلوم ہو گئی کہ جہاں حقیقت مطلقہ متروک ہو وہاں سے ضرورت مجاز متعین نہیں ہے بلکہ درمیان میں ایک اور منزل ہے، وہ کیا؟ حقیقت قاصرہ. اس سے ظاہر ہوا کہ بسبب ترک حقیقت سے موجب واجب نہیں ہے ضرورت المجاز، بلکہ جائز ہے کہ لفظ سے مراد حقیقت قاصرہ ہو. حقیقت قاصرہ کا معنی تقید العام، کہ وہ بیض عام کی تقید کرے بعض جزیات کے ساتھ. وكذلك لو نظر حاجة أو مشيا إلى بيت الله أو أن يضرب بثوبه حتيم الكعبة يلزمه الحج بأفعال معلومة لوجود العار. مصنف نے کہا تھا کہ معنی حقیقی عرف کی وجہ سے ترک کیا جاتا ہے. ایک آدمی نے کہا نظر حجان کہ میں حج کروں گا، یا نظر ان یمشی الی بیت اللہ، یا نظر ان یضرب بثوبه حتیم الکعبہ. تو اس پر اب یہاں حج تو شامل ہے راکبن کو، متناعلن کو، مشین کو، لیکن اس سے مراد متعارف ہے کیونکہ جو لوگ حج پر جاتے ہیں پیدل زیادہ جاتے ہیں یا سواری پر جاتے ہیں؟ سواری. اگر کسی نے نظر مانی حج کی، یا کسی نے نظر مانا چلنا الی بیت اللہ تعالی، یا نظر مانی کہ میں لگاؤں گا اپنے کپڑا کو حتیم الکعبہ کے ساتھ، تو اس پر لازم ہے حج افعال معلومہ کے ساتھ. اچھا، احرام، طواف، وقوف، آگے بڑھ کے اچھا یہ بیت اللہ دونوں کے ساتھ رکھتا ہے. لو نظر حج الى بیت اللہ او مشی الى بیت اللہ او ان یضرب بثوبه حتیم الکعبہ. تو اب دیکھو یہاں تو یہ ہے کہ صرف بیت اللہ کا ذکر ہے، تو عرفات اور مزدلفہ کا اور صفا مروہ کا ذکر نہیں ہے. لیکن حج سے متعارف کون سا حج ہے کہ یہ تمام ارکان. اور اسی طرح مشی الى بیت اللہ انسان سیر و تفریح کے لیے جاتا ہے یا تمام ارکان ادا کرتا ہے. بس اس لیے کہتے ہیں یلزمہ الحج بافعال معلومہ لوجود العرف والثانی. بس مصنف نے کہا تھا کہ جو قرائن کی وجہ سے مناسک ترک کیا جاتا ہے وہ 5 ہے. ایک ان میں سے عرف ہے، دوسرا ان میں سے کلام ہے، یعنی کلام معنی حقیقی کا متحمل نہیں ہوتا تو ہم کلام کا حمل کریں گے کس کو؟ مجاز کا. وثانی دوسرا قرینہ قد تترک الحقیقت، کبھی معنی حقیقی ترک کیا جاتا ہے بدلالت فی نفس الکلام. مثالہ اذا قال کل مملوک لی فهو حر لم یعتق مکاتبہ ولا من اعتق بعضہ. ایک آدمی نے کہا میرا ہر مملوک وہ آزاد ہے، تو اس کی مخاطبین آزاد نہیں ہے جس کو مالک نے کہا وہ اتنے پیسے دو تم آزاد ہے، اور نہ وہ جو متقل باز ہو جب تک ان کی نیت نہ کرے کہ یہ داخل ہے مملوکین کے اندر.
اور وجہ یہ ہے کہ یہاں مملوک کا لفظ ہے، اور مملوک اس کو کہتی ہیں جو من کل وجہ مملوک، یعنی مملوک کامل، اور مملوک کامل مخاطب نہیں ہے، کیونکہ مملوک مخاطب وہ ہے جس کا رقبہ و تصرف دونوں مالک کا ہو، اور مخاطب کا تصرف ہو مخاطب کا ہے مالک کرنے کی، خود کہتا ہے لأن لفظ المملوک، لفظ مملوک جو قسم میں ذکر کیا ہے وہ مطلق ہے اور متناول ہے مملوک کامل کو، اور مخاطب مملوک کامل نہیں ہے، ولہذا لم يجوز تصرف بھی ہے، یہی وجہ ہے کہ مالک مخاطب میں تصرف نہیں کر سکتا، ولا يحل له وطی المخاطبت، نہ اپنی مخاطبہ لوگوں کے ساتھ وطی کر سکتا ہے، تو اگر یہ مملوک من کل وجہ ہوتی تو اس کے ساتھ وطی جائے۔ ولو تزوج المخاطب بنت مولاه ثم مات المولى وورثته البنت لم يفسد النكاح، اس بات کی دلیل ہے کہ مخاطب مملوکی کامل نہیں ہے، کیوں؟ فقہا کہتے ہیں مملوکی کامل اس کو کہتے ہیں جس کا نکاح اپنی سیدہ کے ساتھ جائز ہو، سیدہ کے ساتھ جائز ہو، اب یہ مالک ہے اور یہ اس کا مخاطب ہے اور اس مالک کا یہ بیٹا ہے، جب اس نے اس کو مخاطب بنایا تو یہ تصرفاً آزاد ہے، آزاد ہے تو اس نے اپنے مالک کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا نکاح کر دیا، اس کے بعد جو ہے مجھ سے یہ مالک مرا تو مالک کا سارا میراث بیٹی کو منتقل ہوا، تو غلام بھی منتقل ہوا، اب اگر یہ اس کا مملوک ہوتا تو یہ بھی مملوک ہوتا کس کا؟ اس اپنی بیوی کا، تو چاہیے کہ نکاح ناجائز ہوتا، اور حالانکہ نکاح جائز ہے، معلوم ہوا کہ یہ مملوک من کل وجہ نہیں ہے، ورنہ یہ منقوہہ کی نکاح میں داخل ہوتا اور نکاح ٹوٹ جاتا، لیکن نکاح نہیں ٹوٹتا، معلوم ہوا کہ یہ اپنی بیوی کی ملک میں داخل نہیں ہے، اور جب داخل نہیں ہے معلوم ہے اس کے باپ کی ملک میں یہ داخل نہیں تھا۔ ولو تزوج المکاتب، اگر مکاتب نکاح کری بنت مولا ہو ثم مات المولا، پھر مولا مری وہ ورثت البنت اور بنت اس کا وارثہ بنی تو نکاح فاسد نہیں ہے، اور جب مکاتب مملوک من کل وجہ نہیں ہے لا يدخل تحت لفظ المملوک المطلق، ٹھیک ہے؟ ہاں اگر یہ کہا کل مملوک نہیں فوق تو مدبر اس میں داخل ہوتا ہے، کیونکہ مدبر مالک کی موت تک تصرفاً اور رقبتاً اس کی ملک میں ہے، بخلاف مدبر ام ولدہ کی ملک کی دونوں میں کامل ہے، یہی وجہ ہے کہ حلال ہے وہی مدبرے کا اور ام ولدے کا۔ ہاں نقصان آیا ہے رثیت میں، وہ نقصان یہ ہے کہ یزول بالموت، یہ رثیت مالک کی موت سے جو ہے وہ ظاہر ہوگی۔ وعلى هذا قلنا اذا اعتق المكاتب عن كفارة يمينه او ظهاره جاز او لا يجوز فيها اعتاق المدبر، اب قل التفريق، چونکہ مکاتب و مدبر میں فرق ہے تو مالک نے قسم اٹھائی یا زہار کیا تھا وہ حادث ہوا تو وہ مکاتب و مکاتبہ کو آزاد کر سکتا ہے، کیونکہ اس میں رثیت کامل ہے، اور تحریر کا من ازالہ رثیت تو رثیت کامل ہے تو تحریر صحیح ہے، لیکن مدبر کی تحریر جائز نہیں ہے زہار میں اور قسم میں، کیونکہ تحریر کا من ازالہ رث کا، اور ازالہ رث آتا ہے، اور ابھی گزر گیا کہ مدبر کے اندر رثیت کیا ہے؟ کمزور ہے، وہ تو موت سے ظاہر ہو جائے۔ اس فرق کی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ اگر آزاد کیا جائے مکاتب کفارہ یمین یا زہار سے تو یہ جائز ہے، اور جائز نہیں ہے فیہما کفارہ یمین اور زہار کے اندر اعتاق مدبر اور دیکھا، کیونکہ واجب تحریر ہے، اور تحریر کا معنی اس بات حریت بازالت رثیت ہے، اور ازالہ رثیت رث چاہتا ہے تو جب رث مکاتب میں کامل ہے کہ اس کی تحریر میں جمیل وجود، اور مدبر میں ولدہ میں رث جو ہے وہ ناقص ہے، ولا یکون تحریر تحریرا من کل الوجوہ والثالث تیسرا وہ قرینہ جس کی وجہ سے منع حقیقی کار کیا جاتا ہے وہ سیاقی کلام ہے، سیاقی کلام بتلاتا ہے کہ یہاں لفظ سے مراد منع حقیقی نہیں ہے بلکہ منع مجازی۔ قد تترك الحقيقة بدلالة سياق الكلام، قال في السير الكبير إذا قال المسلم للهربي أنزل كان آمنا ولو قال أنزل إن كنت رجلا فنزل لا يكون آمنا۔ آپ نے ہندو کا محاصرہ کیا، اس نے کہا امان دو، مسلمان نے حربی کو کہا انزل اتر، جب اتنا کہا تو اب اگر وہ اتر آئے گا اس کو امان سمجھ، اگر مسلمان نے کہا انزل ان كنت رجلا، اب انزل سے امان ثابت نہیں تھا، کیونکہ سیاق کیا بتاتے ہیں ان كنت رجلا، یہ دھمکی ہے امان دینے کے لیے نہیں ہے، یہ ہے محل استشار، یہ ان كنت رجلا یہ ہے سیاق انزل کا۔ ہاں تو اس نے بتایا کہ انزل سے مراد کی اجازت و امان نہیں ہے بلکہ دھمکی اور قتل ہے۔ ولو قال انزل ان كنت رجلا فنزل لا يكون آمنا ولو
قال الحربي الامان الامان فقال المسلم الامان الامان. حربی نے کہا امان دو امان دو، مسلمان نے کہا امان ہے تو یہ آمین ہے. یہ مالی استرشاد نہیں ہے، مالی استرشاد یہ ہے ولو قال مسلمان نے جواب میں کہا الامان ستعلم ما في الغد ولا تاجر حتى ترى. اگر مسلمان نے کہا کہ امان ہے عن قریب پیشان ہوگے وہ قتل جو تمہیں کل ملے گا اور جلد بازی نہ کرو حتیٰ کہ تم دیکھو گے. وہ اترا ولا يكون آمنا، یہ ستعلم ما تلقي غدا ولا تاجر حتى ترى، یہ سیاق ہے اس بات کا کہ الامان سے مراد امن دینا نہیں ہے، دھمکی ہے. ولو قال اشتري جاريا لتخدمني فاشترى العميا. دیکھو بھائی مولانا روم نے چیڑی کو کہا اشتری جاریتاً لتخدمنی، تو میری لیے ایک لونڈی خریدو کہ میری خدمت کرے. تو جاریہ تو حقیقت ہے لنگڑی میں بھی، اندھی میں بھی، شل میں بھی، صدی میں بھی، لیکن بعد میں کہا لتخدمنی. اور خدمت کون سی لونڈی کرتے جو عمیہ نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی سما نہ ہو. تو معلوم ہوا یہ تخدمنی سیاق اس بات کا کہ جاریہ اپنے عموم پر نہیں ہے بلکہ اس سے مراد صحیح تو درست ہے. اشتری جاریتان یہ لفظ ہے اور تقدیمنی یہ وہ سیاق ہے. فرسٹ طرف چیزی نے ایک اندھی و شلا لنگڑی لولی لی لولائی جنسو. اور اگر کہا اشتری جاریتان حتی اتعاها نو فرسٹ طرف اختف من الرضا لا يكون عن الموقف، کیونکہ جاریتان اگر کہ اختر ضعیف بھی شامل ہے لیکن اتعاها بتلاتا ہے کہ اس سے مراد وہ ہے جس کے ساتھ کتی حلال ہو. ٹھیک ہے. وعلى هذا قلنا قول عليه السلام إذا وقع الذباب في طعام أحدكم فانقلوا ثم انقلوا فإن فيه دجناه إذا وفي الأخرى دواء وإنه ليقدم الداء على الدواء. حدیث مبارک میں ہے کہ جب مکھی 6 دودھ پانی میں گر جائے تو ان کو ڈبو دو. اب امر تو وجوب کے لیے ہے تو یہ ڈبونا واجب ہے یا نہیں ہے؟ امام شافعی کہتے ہیں واجب، ہم کہتے ہیں واجب نہیں ہے. کیوں؟ امر کا معنی حقیقی وجوب ہے، لیکن یہاں سیاق بتلاتا ہے کہ یہ مصلحت کے لیے ہے. وہ یہ ہے فإن فی إحدى جناحيه داء وفي الأخرى دواء. بس معلوم ہوا کہ علاج ہے، وجوب کے لیے نہیں. ولہذا اور اس بنا پر کس سیاق کی وجہ سے مناقی کی ترک کیا جاتا ہے. قلنا فی قول علیہ السلام جب پڑ جائے الذباب مکھی فی طعام احدکم کسی کی مأکول مشروب میں فانقلوا اس کو ہوتا دو ثم انقلوا پھر نکال دو فإن فیہ دجناحیہ داء اس کے ایک پر میں جو ہے بیماری ہے وفی الأخرى دواء اور دوسرے میں علاج ہے. وإنه یہ مکھی لیقدم الداء وہ بیماری والا پر پہلے کرتا ہے علی الدواء دوائی والا. یہاں تک حدیث ہے. تو یہ سیاق کا لفظ دلالت کرتا ہے کہ ان المقرب یہ جو ڈبونا ہے لدفع الاذى یہ تاکہ وہ اذیت دور ہو جائے. لا لامر تعبدی حقا شرعا، یہ امر شرعی نہیں ہے کہ ہمارے اوپر ڈبونا واجب ہے. فلا يكون للإيجاب. بات سمجھ میں اچھا. انما صدقات اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ اس پر زکات واجب ہے تو یہ تمام فقراء مساکین و ذوی القربہ کو دے گا یا ایک کو دے گا تب بھی ذمہ فارغ ہے. امام شافعی فرماتے ہیں تمام کو دے گا تب ذمہ فارغ ہے. ہم کہتے ہیں اگر ایک کو دے گا تب بھی. امام شافعی نے دلیل پیش کی انما صدقات للفقراء والمساکین الی آخرہ 8 اصناف کا ذکر. بات سمجھ میں ہم کہتے ہیں اس آیت کا شوق بتاتا ہے کہ اس سے مراد تمام فقراء نہیں ہے. اصل میں ہر آدمی مال غنیمت میں صدقات میں زکات میں امید رکھتا تھا کہ مجھے مل جائے. تو اللہ نے ان 8 اصناف کا ذکر فرمایا کہ جو مانگنے والا صدقات کے 8 میں ان کو ملے گا نہیں ملے گا. تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اپنے صدقات میں تمام تک پہنچاؤ بلکہ مطلب یہ کہ ان کے اختیار کو امید نہ. بات سمجھ میں. وقوله تعالى انما الصدقات للفقراء عقيب قوله تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات. بعض آپ کو